السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام چینل کے ناظرین، ہم نے درس سنن نبی داؤد شریف شروع کیا تھا اور کتاب اور مصنف کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کی پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ کتاب الطہارت کے بارے میں ہے اور باب ہے باب التخلی عند قضاء الحاجت، یعنی حاجت کے وقت اپنے آپ کو لوگوں سے خلوت میں کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا۔ اس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ لوگوں سے بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمارے لیے آداب یہ سکھائے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دین اسلام یہ زندگی کے مکمل آداب ہمیں سکھاتا ہے، اور زندگی میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو طہارت کے لیے یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں کہ جب کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، دور چلا جائے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھروں میں بیت المستراح یعنی بیت الخلاء یا ٹوائلٹس وغیرہ وہ موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھروں سے دور کسی کھیت وغیرہ میں جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پہ اپنی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جو ہے وہ ادب سکھانے کے لیے یہ بتایا۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستی سے دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی کسی کو قضاء حاجت ہوتی ہے تو وہ اگر گاؤں میں رہتا ہے جہاں پہ ابھی بھی ٹوائلٹس وغیرہ موجود نہیں ہیں، تو وہ اپنی بستی سے دور چلا جائے اور کہیں ایسی جگہ وہ قضاء حاجت کرے جہاں پہ لوگوں کی گزرگاہ موجود نہ ہو، درخت کے نیچے سائے کی جگہ نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور کسی سوراخ وغیرہ میں بھی جو ہے وہ بول و براز نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی موذی جانور وغیرہ جو ہے وہ نکل کر اس کو کاٹ لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگوں سے دور چلا جائے۔ اور اس کے بعد والی جو حدیث آئے گی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر بعد میں جو ہے وہ مدینہ شریف میں لوگوں نے گھروں میں ہی جو ہے وہ بیت المستراح بنا لیے، بیت الخلاء بنا لیے، اور وہاں پہ ہی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بھی آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ امت مسلمہ کو سکھائے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک سے ہمیں جو ہے وہ چند آداب سیکھنے کو ملے۔ اب یہاں پہ جس راوی کا ذکر ہے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلوں چند چیزیں۔ ان سے مروی احادیث کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 113 ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت طائف کے بعد ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئے، بیت رضوان میں بھی شریک ہوئے۔ اور بیت رضوان کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عروہ بن مسعود سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو عروہ بن مسعود جو ہے وہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا، انگلی کرتا تھا۔ تو یہ آپ کے بھتیجے لگتے تھے رشتے میں۔ آپ نے تلوار جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی، تو ان کے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ سونپ دی اور کہا کہ اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو ورنہ اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رحلت فرما گئے دنیا سے، اور آپ کو جو ہے وہ دفنانے کے لیے صحابہ کرام نے جو ہے وہ قبر میں جب اتارا، تو یہ صحابی جو تھے انہوں نے اپنی انگوٹھی جو ہے وہ قبر مبارک میں جو ہے وہ آہستہ سے نیچے پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا کہ جلدی سے نیچے اترو اور وہ انگوٹھی اٹھا لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور میں اترے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو جو ہے وہ ہاتھوں سے مس کر لیا، اور یوں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اے لوگوں، میں تم میں وہ ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے آخر میں جدا ہونے والا ہوں۔ یعنی یہ شرف اور یہ فضیلت بھی بیان کیا کرتے تھے۔
تو اس حدیث پاک سے جو سبق ہمیں ملا، جو اسباق ہمیں ملے، وہ سارے آپ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ کل دوسری حدیث بیان کی جائے گی جس میں بھی کچھ ادب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔